کی گاڑی پر فائر کر دیا گیا، اس کی طرف گن تان لی گئی۔ تم نے کب سے ان کو اپنا غلام بنانا شروع کر دیا ہے؟ اور پھر سب کے سامنے، گورنر کے سامنے کوڑے لگوائے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، شاعر کا کہنا ہے کہ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ پچھلے دنوں ایک شخص کی ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف لاہور میں بغاوت سامنے آ گئی ہے پورے سوشل میڈیا پر، جس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس ویڈیو کو اس عنوان کے تحت بھی اپنی والز پر لگایا ہے کہ بلوچستان کا جو معاملہ ہے، جو منظرنامہ ہے، اسی طرح کا جبر اور اسی طرح کا ظلم، یعنی طاقت کے بل پر کمزور لوگوں کو یرغمال بنانا اور ان کو چیونٹیاں سمجھنا، اس طرح کا معاملہ لاہور میں بھی پیش آ گیا ہے۔ واقعہ ناظرین اس طرح پیش آیا کہ دھرم پورہ کے قریب ایک انڈر پاس ہے جس کو بیجنگ انڈر پاس کہا جاتا ہے۔ وہاں سے لوگ گزر رہے تھے تو ہماری دنیا داری میں عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دے رکھی ہوتی ہے، اقتدار دے رکھا ہوتا ہے، اختیار دے رکھا ہوتا ہے، وہ ان کی گردن میں ایسا سریا آتا ہے، خود کو فرعون سمجھنے لگتے ہیں، اور دوسرے لوگ ان کے نزدیک چیونٹیاں ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پر جب کوئی شخص کسی بڑی گاڑی میں بیٹھ جائے، لگژری گاڑی میں بیٹھ جائے، مہنگی گاڑی میں بیٹھ جائے، تو عام لوگوں کو وہ انسان نہیں سمجھتا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں یاسین نقی صاحب، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت نواز رکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی گاڑی لے لی، لیکن جب میں بڑی گاڑی میں بیٹھا اور میں سڑک پر گیا تو واقعتاً میری کیفیت یہ ہوئی کہ عام لوگ جو اسے چھوٹی گاڑی پر تھے، جو سائیکل پر تھے، جو بائک پر تھے، تو واقعتاً وہ مجھے بڑے حقیر محسوس ہوتے تھے۔ میں نے تو گاڑی ہٹا دی کہ میں چھوٹی گاڑی میں بیٹھوں گا، بڑی گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا۔ تو اسی طرح کی بڑی گاڑی میں بیٹھے ہوئے کچھ بڑے صاحب گزر رہے تھے، ان کے ساتھ سیکیورٹی کے ڈالے تھے اور US 20 تھی گاڑیاں۔ چنانچہ اب ایک بیچارہ چھوٹی سی کار والا، ان کی کیا وقت ہے ایسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی نگاہ میں، تو کوشش کی گئی کہ اس کو پریشرائز کیا جائے، اس کو ہراس کیا جائے، اس کو سائیڈ پہ کیا جائے تاکہ وہ جو بڑے صاحب آ رہے ہیں ان کے لیے جگہ چھوڑ دے۔ لیکن وہ بھی کیا جرت والا اور جھالا آدمی تھا، وہ اکیلا بندہ ڈٹ گیا۔ یہ دو ڈالوں سے کئی لوگ نکلے اور یہ ویڈیو میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طرح اس کو پسپا کرنے کی کوشش کی گئی، اس کی گاڑی پر فائر کر دیا گیا، اس کی طرف گن تان لی گئی۔ اور حیرت کی بات ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو وہ بڑے صاحب جن کے بارے میں کامران فیصل جو DIG ہیں لاہور کے پولیس کے، انہوں نے بتایا ہے کہ کچھ جناب ان کے غیر ملکی مہمان تھے اور ایک نجی کمپنی سے انہوں نے کچھ سیکیورٹی لے رکھی تھی۔ افسوس ان لوگوں پر ہے جو پورا مجمع کھڑا تھا لیکن کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ اس شخص پر ہوتے ہوئے ظلم کے خلاف کوئی آواز بلند کرے یا آ کے اس کا ساتھ دے۔ ایسا نہیں ہوا، لیکن بہرحال ویڈیو بنی، 15 پر کال کی گئی اور اس کے بعد اب کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ لوگ گرفتار ہو گئے ہیں، کچھ گرفتار ہو گئے ہیں، کچھ کی گرفتاری باقی ہے۔ ایک دو باتیں یہاں میں نے عرض کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو بڑی گاڑی پر بیٹھ جاتے ہیں، جن کو اقتدار کا یا اختیار کا نشہ چڑھ جاتا ہے اور انسان ان کو چیونٹیاں نظر آتے ہیں، کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں، کل حشر میں ان کے لیے نبی علیہ السلام نے ایک ارشاد فرما رکھا ہے، کاش یہ اس کو سمجھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یحشر المتکبرون یوم القیامت کامثال الذر فی صور الرجال، کہ آج جن کو یہ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، خود کو بڑے پھنے خاں سمجھتے ہیں، اور جب یہ سڑک پر آ جائیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ سڑکیں ان کے لیے صاف کر دی جائیں۔ یہ جب ایسے لوگوں سے، کمزور لوگوں سے سڑک پر بولتے ہیں تو ان کے لہجے میں فرعون بولتا ہے، خدا کے لہجے میں بات کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور یہ لوگ اس طرح حشر میں آئیں گے، اس طرح اکٹھے کیے جائیں گے، ان کو ایسی کیفیت دے دی جائے گی کہ یہ اتنی سی چیونٹی کی شکل میں ہوں گے، چیونٹی جتنے ہوں گے لیکن انسانی شکل میں ہوں گے۔ ذرا تصور کریں آپ کے یہ جو آج بڑے بنتے ہیں، کاٹن اور کلف اور گاڑیاں اور اقتدار اور بنگلے اور لہجے اور ان میں خدائی تکبر، اور ان کی حالت یہ ہوگی کہ اتنی سی چیونٹی کی شکل میں ہوں گے اور پورے انسان ہوں گے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ذلت اور پھٹکار ان پر برس رہی ہوگی، اور پھر ان کو ایک جہنم کے ایک ایسے گڑھے میں، ایک ایسے قید خانے میں
ڈال دیا جائے گا، بولس جس کا نام نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ ہوگا، اور ان کو کیا دیا جائے گا؟ جہنمیوں کی پیپ ان کو پلائی جائے گی۔ یہ تو حشر ہونے والا ہے ان کا، جن کا تکبر ہی ساتویں آسمان سے نیچے نہیں آتا۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں، جو شریف النسب اور شریف النسل لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی ایسا شوخہ پن نہیں کرتے۔ یہ تو آج کل سلسلہ چل نکلا ہے، کمپنیز کھلی پڑی ہیں کہ آپ اس کے پاس جاتے ہیں، وہ کچھ آپ کو ڈالے دے دیں گے، کچھ سیکورٹی گارڈز دے دیں گے، اس پہ ہوٹر لگے ہوں گے، اور سڑک پہ یوں لگے گا کہ جیسے کوئی بہت وی آئی پی یا کوئی رئیس آ رہا ہے۔ یہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے کبھی خاندانی لوگ اختیار نہیں کرتے۔ مجھے وہ شعر یاد آ گیا ہے، جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نہیں ہے۔ ناظرین، آج ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب بڑی ترقی کر گیا ہے جناب، وہاں قانون کی عملداری ہے، وہاں کے سینیٹرز ہوں، وہاں کے گورنرز ہوں، وہاں کے وزراء ہوں، وہ ہمیں عام لوگوں کی طرح موو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی ہم بل گیٹس کو دیکھتے ہیں کہ وہ برگر لینے کے لیے عام لوگوں کی لائن میں کھڑا ہے۔ یہ ترقی ہمیں اور انسانیت کی مساوات اور قانون کی نظر میں تمام شہریوں کا برابر ہونا خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھایا تھا۔ مشہور واقعہ ہے کہ مصر کے گورنر تھے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا ظاہر گورنر کا بیٹا تھا، تو گھوڑے کی دوڑ ہوئی، ان کا گھوڑا شاید پیچھے رہ گیا، بہرحال اسی کسی بات پر تکرار ہو گئی، جس میں ریزن اور لاجک کوئی نہیں تھی سوائے اس کے کہ میں ایک بڑی شخصیت ہوں اور میرا پروٹوکول الگ ہونا چاہیے۔ پھر ظاہر حج کا جب موقع آتا تھا تو پوری سلطنت سے عمال، گورنر لوگ آتے تھے اور خلیفہ کے ساتھ ملاقات بھی کرتے تھے۔ پھر یہ سائلین بھی آ جاتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ کچہری لگایا کرتے تھے، اوپن کورٹ کا انعقاد کیا کرتے تھے، سنتے تھے سب کی باتیں۔ تو کسی نے بتایا جی کہ یہ آپ کے گورنر صاحب کے بیٹے نے تو اس طرح کا معاملہ کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں، اللہ کی جو مخلوق ہے، یہ ماؤں کے پیٹوں سے آزاد پیدا ہوئی ہے، تم نے کب سے ان کو اپنا غلام بنانا شروع کر دیا ہے؟ اور پھر سب کے سامنے، گورنر کے سامنے کوڑے لگوائے۔ اور بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس والد کے پروٹوکول کی وجہ سے، اس کے عہدے اور اقتدار اور اختیار کی وجہ سے اس کے ذہن میں یہ بات آئی ہے، تو ان کے والد کو بھی کچھ کوڑے لگاؤ۔ اپنے حق کے لیے جس طرح یہ شخص کھڑا ہو گیا ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس کی ہمت کو داد دینی چاہیے، اس کی آواز میں آواز ملانی چاہیے، اور وہاں ہونا چاہیے تھا کہ کوئی اس کا ساتھ دیتا۔ یہ ظلم پر خاموش رہنا منافقت ہے شاعر کے خیال میں۔ تو ہمیں چاہیے اس کے جذبے کو سلام بھی کریں، اور جس طرح ہم نے اس کی ویڈیو وائرل کی ہے، یہ ویڈیو بھی وائرل کریں تاکہ لوگوں کو یہ میسج ملے کہ یہ ملک سب کا ہے، یا یہ قانون سب کا ہے، اور اسلام ہمیں مساوات سکھاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی کے پاس گاڑی بڑی ہو تو وہ چھوٹے لوگوں کو کچل کے نکل جائے، ان کی غیرت کو کچل کے نکل جائے، ان کی انا کو کچل کے نکل جائے۔ نہیں، ہمیں کھڑے ہونا چاہیے، قانون کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور اپنے وقار کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، تاکہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل پا جائے جو اسلامی معاشرہ کہلا سکے، جو جدید دور میں ایک اچھا معاشرہ کہلا سکے۔ سول سوسائٹی کو ضرور ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو قانون کی عملداری کے لیے کھڑے ہونا اور ڈٹنا جانتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔